نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس، 29ویں شب قرآن حکیم کی تکمیل کی شب در حقیقت ہمیں اس بات پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے اس تعلق کو جو قرآن حکیم کے ساتھ مطلوب ہے اس تعلق کی تجدید کریں. قرآن حکیم کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت پر ایک بہت بڑا انعام ہے، جس کا مقصد انسانی معاشرے کو تباہی سے نکال کر فلاح کی طرف گامزن کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا تو اس کے نتیجے میں آپ نے اس سوسائٹی میں جس میں ظلم تھا، جبر تھا، انسانوں کے حقوق کی پامالی تھی، کمزوروں کو انسانی سطح سے گرا دیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورت میں یہ منشور لے کر آئے. اس قرآن حکیم کے ذریعے اللہ کے رسول نے سوسائٹی کے اندر ایک بڑی طویل اور بڑی مستحکم جد و جہد کی، جس کو قرآن حکیم تعبیر کرتا ہے جاہدہم بہ جہاداً کبیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے اس قرآن کے ذریعے ایک بڑی جد و جہد کرنی، جہاد کبیر، ایک بھرپور، ایک بڑی عظمت والی جد و جہد، جس کے نتیجے میں اس سوسائٹی کا نظام بدلا. اس لیے اس سے پہلے قرآن نے کہا فلا تطع الکافرین، کہ ان ظالم لوگوں کی اطاعت نہیں ہو سکتی جنہوں نے سوسائٹی کے اندر کمزوروں کے حقوق دبا رکھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر جو معرفت ہے اس کو چھپایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں، اور اپنے آپ کو انہوں نے سوسائٹی کا خدا بنا رکھا. لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رحم و کرم پر باقی انسان ہیں، ہم جیسے چاہے ان کے ساتھ سلوک کریں. اور یہ ہر دور کے اندر جو جبر کی قوتیں ہوتی ہیں ان کا یہی طرز عمل ہوتا ہے. تو قرآن حکیم نے گویا اس جبر کے خلاف انسانی معاشرے کے اندر شعور پیدا کی، ان کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی پہچان کرا کر سوسائٹی کے اندر تمام جابر قوتوں کے خلاف انہیں مزاحمت کا سبق دیا. اور اس مقصد کے لیے
ان کو ایک جہد مسلسل کی تعلیم، کیونکہ قرآن حکیم نے جیسے تعارف بھی کرایا کہ یہ ایک سچی کتاب ہے، یہ حقائق کو صحیح تناظر میں پیش کرتی ہے۔ یہ سوسائٹی کے اندر جو حق سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں، اوہام پر مبنی ہیں، جھوٹ پر مبنی ہیں، ان سب کا پردہ چاک کرتی ہے۔ یہ انسانوں میں اتنا اعلیٰ درجے کا شعور پیدا کرتی ہے کہ جس شخص کو وہ شعور حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے غیر اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ چاہے کتنا ہی بڑا جبر کا نظام ہو، اس کے دل میں کسی بھی درجے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اس کے خوف سے نکل جاتا ہے۔ قرآن حکیم تو در حقیقت انسانی ذہنوں میں، انسانی قلوب میں، انسانی افکار میں تبدیلی پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ یہی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشروں کی تعمیر و تشکیل کا نصاب بنا کر اس کو متعارف کرایا۔ یہ نصاب زندگی ہے۔ انسانی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں یہ قرآن کا موضوع ہے۔ اس کی تلاوت کا بنیادی مقصد ایک طرف اپنے رب سے تعلق جوڑنا ہے کہ انسان براہ راست گویا اللہ کے ساتھ اپنا ربط پیدا کرتا ہے بغیر کسی واسطے کے۔ یہاں درمیان میں کسی واسطے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جیسے کہ بگڑے ہوئے مذاہب میں انسانوں میں سے کچھ گروہ پیدا ہو جاتے ہیں اس دعوے کے ساتھ کہ ہم اس دنیا میں خدا کے نمائندے ہیں اور جس نے بھی خدا سے رابطہ رکھنا ہے وہ ہمارے ذریعے ہو۔ یہ اس طرح کے تصورات ہر بگڑے ہوئے مذہب کے اندر موجود ہیں۔ کہیں پر ان کا نام پنڈت ہوگا، کہیں پر اس کا نام پادری ہوگا، پوپ ہوگا، کہیں پر وہ علماء سو ہوں گے، کہیں وہ بگڑے ہوئے مشائخ ہوں گے۔ یہ سارے کے سارے وہ گروہ ہیں جو انسانوں کا اپنے رب سے تعلق جوڑنے کی بجائے درمیان میں رکاوٹ بنتے ہیں، جن کو خود قرآن حکیم نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ ایک بڑی تعداد بکثرت جو سوسائٹی کے اندر وہ طبقے تھے جن کا کام لوگوں کو علم دینا تھا، جن کا بنیادی کام لوگوں کے اندر اللہ سے تعلق پیدا کرنا تھا، ان کی تعلیم و تربیت کرنی تھی، وہی گروہ سوسائٹی کے اندر اپنے اس کام کو انہوں نے ایک پیشہ بنا لیا۔ اس کے ذریعے انہوں نے اپنے معاشی مفادات پورے کیے۔ وہ بگڑے ہوئے مذہبی لوگ چاہے وہ علمی اجارہ دار بنے اور چاہے تربیت کے نام سے سوسائٹی میں مسلط ہو گئے، علماء سو اور اسی طرح وہ مشائخ، فاسد مشائخ، باطل مشائخ، انہوں نے سوسائٹی کے اندر اس منصب کو جس کا بنیادی مقصد لوگوں کی تعلیم و تربیت تھا، اس کو اپنے تابع کر کے اس کو اپنے مالی مفادات کا ذریعہ بنا لیا۔ اور دوسرا بڑا ظلم یہ کیا کہ اللہ کے راستے سے باقاعدہ وہ روکنے لگے۔ ان کا کام لوگوں کو تعلیم و تربیت دے کر براہ راست اللہ سے جوڑنے کا تھا، لیکن وہ خود رکاوٹ بن گئے۔ یہی بگڑا ہوا مذہب ہوتا ہے
کہ جو اللہ سے تعلق کے راستے میں بہت ساری شرائط عائد کرتا ہے، اس کو اپنے مالی مفاد کا ذریعہ بناتا ہے اور اس کے ذریعے سوسائٹی میں استحصال کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب آتے ہیں تو اصل میں اسی طرح کے گروہ کے خلاف شعور پیدا کرتے ہیں۔ انبیاء کی آمد جب ہوتی ہے تو ان کے مقابلے پر بگڑا ہوا مذہبی طبقہ ہوتا ہے، فاسد مذہبی گروہ ہوتا ہے، مفاد پرست قسم کے وہ عناصر جو مذہب کا عنوان استعمال کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کی تاریخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ طبقہ جو مسجد حرام کا مجاور بنا ہوا تھا، جو اس مسجد کے نام پر سوسائٹی میں اپنا اثر و رسوخ قائم کیے ہوئے تھے، جو حج کے انتظامات کرتا تھا، اور اس بنیاد پہ اس نے جزیرۃ العرب میں اپنی ایک مقدس حیثیت بنا رکھی تھی، وہی عناصر آپ کے مقابلے پر آئے اور اس حد تک تجاوز کر گئے کہ اللہ کے رسول کو ماننے کی بجائے ان کو لا مذہب قرار دیا کہ یہ رسول جو ہے یہ تو صابی ہے۔ تو صابی آج کی زبان میں یوں ہی سمجھیں کہ یہ گویا مذہب سے برگشتہ ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پروپیگنڈے کا سامنا کرنا پڑا جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری، سب سے اعلیٰ، سب سے اعظم، سب سے ارفع رسول بن کے تشریف لائے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سچی دعوت جب معاشرے کے اندر دی جاتی ہے تو اس کے مقابلے پر صرف وہ لوگ نہیں ہوتے جو مذہب سے برگشتہ ہوتے، جو مذہب کو مانتے نہیں، بلکہ زیادہ شدت اس طبقے میں ہوتی ہے جو مذہب کا دعوے دار ہوتا ہے۔ اور یہ خود قرآن کہہ رہا ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے آ کر سب سے پہلے سوسائٹی کے اندر انسانی شعور کو ترقی، بندوں اور اللہ کے درمیان جتنی خود ساختہ واسطے تھے، پردے تھے، رکاوٹیں تھیں، ان کو ہٹایا اور یہ پیغام دیا کہ ہر شخص براہ راست اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ اور اس طرح ایمان والوں کے اندر ایک جرأت پیدا کی، ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا کیا کہ ہم براہ راست اللہ کے مخاطب ہیں اور اللہ سے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے یہ سارا پیغام آ رہا ہے ان پر اللہ نے یہ وحی نازل کی کہ کسی بھی ایسی شخصیت جس کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، جس کے پاس اللہ کی کتاب آتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نبوت پہ فائز کرتا ہے، اس کو بھی اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ کونو عباد لی من دون اللہ، کہ تم میرے بندے بنو۔ ایک نبی کے شایان شان بھی نہیں، جس کے پاس اللہ کا حکم ہے، اللہ کی نبوت ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کی یہ دعوت کسی صورت میں نہیں ہو سکتی کہ وہ لوگوں کو اپنا بندہ، اپنا غلام بنائے۔ اس کی دعوت ہوتی ہے کونو ربانیین، رب والے بنو۔ وہ براہ راست رب سے تعلق جوڑتا ہے۔ تو قرآن حکیم در حقیقت سوسائٹی کے اندر انسانوں کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی معرفت دیتی،
اور اللہ کی معرفت کا مطلب کیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جتنی بھی خود ساختہ گروہ جو کسی نہ کسی شعبے کے خدا بنے ہوئے، ان تمام خداؤں کا انکار کیا جائے، چاہے کوئی مذہب کا خدا ہے، چاہے کوئی سیاست کا خدا ہے، چاہے کوئی معیشت کا خدا ہے، کسی بھی شعبے کا جو خدا بنتا ہے اس کی خدائی قابل قبول نہیں، قابل تسلیم نہیں، کسی صورت میں اس کو بڑا نہیں مانا جا سکتا۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم مذہب کے نام سے عبادت کے موضوع پر تو بات کرتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ان مراسم کے اعتبار سے جو عبادات کی شکل موجود ہے، جو شاعر عبادات ہے، لیکن زندگی کے باقی شعبوں کے اندر سوسائٹی پر بہت سارے خدا مسلط ہیں۔ وہاں پر معیشت کے خدا بھی مانے جاتے ہیں۔ ایک ایسا آدمی جو ایک طرف مراسم عبادت میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، لیکن معیشت اور سیاست میں وہ غیر اللہ کی بالادستی قبول کر لیتا ہے اور اس کو بہت ہلکا معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ دین کسی بھی صورت میں قابل تقسیم نہیں ہے، دین پورا کا پورا ایک نظام زندگی ہے۔ دین کا مطلب ہی ہے ایک انسانی زندگی کے وہ بنیادی اصول جس کے تحت اس نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ان اصولوں کی رہنمائی سے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن حکیم نے جو سوسائٹی پیدا کی، جو معاشرہ پیدا کیا، اس کے مطالعے سے آپ کو قرآن کی اصل حقیقت سمجھ میں آئی کہ جس معاشرے میں یہ قرآن آیا اس نے وہاں پر کیا تبدیلی پیدا کی، اس سوسائٹی کو کس طرح ایک وحدت دی، کس طرح اس معاشرے کے اندر اخوت پیدا کی، کیسے مساوات پیدا کی، کس طرح ان کو اس دنیا کے اندر غلبے کے راستے کی طرف گامزن کیا۔ ان کا جو سفر ہے وہ ایک مخصوص خطے تک محدود نہیں رہا، انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنے اس پیغام کے ذریعے جتنے بھی پھنسے ہوئے انسان تھے ان سب کو غلامی سے نکال کر عروج کی طرف لے کر اس کو انہوں نے اپنے دین کا مشن سمجھا کہ ہم نے سوسائٹی میں کسی بھی طور پر کسی پر ظلم ہوتا ہم نے نہیں دیکھا، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے کہ ہمارے سامنے کسی پر ظلم ہو رہا اور ہم اس کو ظلم سے نکالنے کی کوئی تدبیر اختیار نہ کریں۔ یہ قرآن کی دعوت کا، قرآن کی فکر کا لازمی نتیجہ کہ کسی بھی صورت میں ہم اس مسئلے پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ قرآن نے سب سے پہلے اس معاشرے کے اندر ایک طاقت پیدا کی، ایک جماعت پیدا کی، اس کو تعلیم و تربیت کے عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ اس تعلیم و تربیت کا کوئی اور نصاب نہیں، صرف یہی قرآن، جس کو قرآن نے کہا جاہدہم بہ جہادن کبیرا، اس قرآن کے ذریعے جہاد کبیر، اس کے ذریعے سوسائٹی کو بدلنا، معاشرے کو بدلنا، ذہنوں کو بدلنا، معاشرے کے سارے شعبوں کو بدلنا، اس کے ذریعے جد و جہد۔ تو قرآن کی تاثیر تو ہمیشہ سوسائٹی کو تنزل سے ترقی کی طرف لے جانا رہا۔ وہ کبھی بھی سوسائٹی کے اندر جبر کے ساتھ، پستی کے ساتھ سمجھوتے کی دعوت قرآن نہیں دے سکتا۔
اور اگر ایسی دنیا کے اندر کوئی سوسائٹی پائی جاتی ہے کہ وہ قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرتی ہو اور دنیا بھر کے جبر کو قبول کرتی ہو، اس کے ساتھ سمجھوتا کرتی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآن کا معاشرہ نہیں ہے، وہ قرآن سے منحرف معاشرہ ہے۔ آج جو آپ کا نام نہاد عالم اسلام ہے، جس کا قرآن سے تعلق کا دعویٰ ہے، لیکن وہ پورا عالم اسلام اپنی عزت سے محروم ہے، وہ اپنی بیساکھیوں پر بھی نہیں کھڑا، بالکل ایک اپاہج معاشرہ ہے، دوسروں کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرتا ہے، ہر وقت اپنی بچاؤ کے لیے، اپنی بقا کے لیے دعائیاں دیتا رہتا ہے، کسی نہ کسی شیلٹر کی تلاش میں رہتا ہے، مختلف معاہدوں کے تحت وہ اپنی زندگی کے ایام پورے کرتا ہے۔ تو اس کا قرآن سے کیا تعلق؟ یقیناً قرآن کیا پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ قرآن ان کی زندگیوں کا کوئی دستور العمل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم یک بار نازل نہیں کی، جتنی آپ کی نبوت کی مدت ہے 23 برس کم و بیش، اتنی ہی نزول قرآن کی مدت ہے۔ اس بات کو بتانے کے لیے کہ قرآن کی آیت جب اترے گی تو وہ اپنے نتائج پیدا کرے گی۔ کوئی آیت پہلے نازل نہیں کی گئی جس پر عمل درآمد 1 سال کے بعد ہونا تھا یا 4 سال کے بعد ہونا تھا۔ جو آیت اتری فوراً اس پہ عمل ہو، کیونکہ قرآن عمل کی کتاب، بے عملی کی کتاب نہیں کہ جس کے صرف الفاظ پڑھ لیے جائیں اور ان الفاظ کے پیغام سے کان بند کر لیے۔ اس دور کے اندر قرآن لوگوں کو جھنجھوڑتا تھا، قرآن کی فکر کے انکار کرنے والوں کو باقاعدہ تنبیہ کرتا تھا۔ اس لیے تو کہتے تھے قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، قرآن مت سنو، شور شرابہ کیا کرو تاکہ تمہاری آواز قرآن کی آواز پہ غالب آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن انسانی ذہنوں کو بیدار کرتا ہے، دلوں کو جھنجھوڑتا ہے، ان کو سوسائٹی میں ہونے والے ظلم کے خلاف دعوت دیتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ خوف زدہ تھے کہ قرآن کی آواز جن کانوں میں پڑتی ہے تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے اس فرسودہ معاشرے سے نکل کر سچائی کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، یہ باقاعدہ حکمت عملی اختیار کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اس نماز میں آپ کی اس تلاوت کی آواز کو لوگوں کی کانوں تک پہنچنے سے روکا جاتا تھا۔ بڑی گھٹیا قسم کی تدبیریں اختیار کی جاتی تھیں۔ اسی وجہ سے مکی دور کے اندر ان اوقات میں ان نمازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس میں آپ تلاوت آہستہ کر لیا، کیونکہ بالعموم یہ حرکت ظہر اور عصر کے اوقات میں ہوتی تھی، باقی اوقات میں یا وہ سوئے پڑے ہوتے تھے یا کسی کاروباری مصروفیت میں ہوتے تھے یا رات کو بیٹھ کے قصہ گوئی کی محفلیں جما رہے ہوتے تھے۔ یہ آج تک اسی کی یادگار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح محفوظ رکھا کہ یہ نمازیں جب فرض ہوئی تھیں تو اس وقت کی صورتحال کیا تھی کہ قرآن حکیم کی تلاوت گویا کہ اس سوسائٹی کے اندر ایک ہلچل پیدا کرتی تھی، اس طاقتور طبقے کو قرآن کی دعوت پریشان کرتی تھی کہ یہ دعوت لوگوں کے کانوں تک پہنچی تو نتیجتاً ہمارا یہ سارا کا سارا سسٹم گر جائے گا۔
تو قرآن تو یہ تاثیر رکھتا ہے۔ اس قرآن سے اس مہینے کے اندر ہمیں باقاعدہ جوڑا جاتا ہے۔ یہ پورے سال میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا کہ اب قرآن کے ساتھ تعلق کی خصوصی نوعیت پیدا کرے۔ رمضان کے مہینے کے ویسے ہی قرآن کے ساتھ بڑی گہری نسبت ہے، اسی مہینے میں اس کا نزول ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کے اندر اس کا اہتمام کیا۔ پھر آپ نے نماز تراویح کے اعتبار سے ایک لائحہ عمل دے دیا کہ اس کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک سسٹمیٹک شکل دے دی، جس کو آج ہم نماز تراویح کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اس طریقہ کار کے ذریعے قرآن حکیم سے اس تعلق کی تجدید کرائی جاتی ہے۔ تو یہ جو تجدید ہے قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کی، یہ در حقیقت دعوت فکر ہے کہ اس قرآن کا نظام سوسائٹی کے اندر اگر موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور جب نہیں ہے، جیسا کہ نہیں ہے، تو اس قرآن کا اخلاق کہاں پر ہے، اس قرآن کا معاشی نظام کہاں پر ہے، اس قرآن کا سیاسی نظام کہاں پر ہے، اس قرآن نے خارجہ تعلقات کی جو رہنمائی اصول دیے تھے وہ کہاں پر ہیں، اس قرآن کا بین الاقوامی غلبہ کہاں ہے، قومی غلبہ کہاں ہے۔ یہ تو در حقیقت مہینہ ان سوالات پر غور کرنے کا مہینہ ہوتا ہے کہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا کہاں ہے ماحول، وہ جس کی یہ دعوت دے رہا ہے وہ سوسائٹی کہاں پر ہے، وہ جماعت کہاں پر ہے جس نے اس قرآن حکیم کو جب سمجھا تھا تو اس نے تو پوری دنیا کے اندر اپنا انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اس نے اور کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ قرآن کہتا ہے وہ تو امی لوگ تھے، ان کی براہ راست جو تعلیم و تربیت ہوئی وہ قرآن کے ذریعے ہوئی، اور قرآن کے ذریعے جب ان کے ذہن بدلے تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر دنیا کے اندر انہوں نے کوئی کسی جغرافیے کو نہیں دیکھا، کسی سمندر دریا کے رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لائے، انہوں نے اس کی زندگی کا مشن بنا لیا کہ ہم نے اس قرآن کے پیغام کو سوسائٹی میں غالب کر کے مظلوم انسانیت کو ہم نے ظلم سے نجات دلانی۔ اس لیے دنیا کے اندر مظلوم قومیں ہمیشہ آواز دیتی تھی، جہاں ظلم ہوتا تھا آواز بلند ہوتی تھی، مسلمانوں کو بلایا جاتا تھا، اور وہ اس آواز کو جب کان میں پڑتی تھی تو بے چین ہو جاتے تھے۔ اس کے لیے ان کو میلوں کا سفر کر کے بھی پہنچنا پڑتا، پہنچتے تھے، ظلم کا انسداد کرتے تھے۔ ان کی پہچان ہی یہی تھی کہ ان نے ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، چاہے اس مظلوم کی زبان سمجھ میں آتی یا نہیں آتی۔ اور آج وہی قرآن پر ایمان لانے والی جماعت خود سب سے زیادہ ظلم کا شکار ہے۔ دنیا کے اندر اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ایک حصے پر اس وقت دن رات بمباری ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے بغیر کسی تفریق کے، چھوٹے بچے سے لے کر اور بزرگ تک۔ وہ عالم اسلام کہاں ہے جس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم سب ایک ہیں؟ جو اپنے کلمہ گو کو بچانے کی اپنے اندر کسی درجے میں تحریک نہیں پاتا تو اس سے دنیا نے ظلم دور کرنے کی کیا توقع رکھی؟ ان حالات میں رمضان مبارک کے مہینے میں دنیا کی نظروں کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، کسی بھی درجے میں اس کا کوئی جواز دنیا کے قوانین میں بھی موجود نہیں۔ وہ جو نام نہاد اقوام متحدہ، اس کے قوانین کے اندر بھی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک دھونس دھاندلی کا ایک عالمی نظام مسلط ہے جس کے تحت
مسلسل انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر قرآن کی دعوت کیا ہوگی؟ جب قرآن کی آیات پڑھی جائیں گی جس میں قرآن دعوت فکر دے رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے کہ مستضعفین کے لیے تمہیں کردار ادا کرنا چاہیے، کمزوروں کے ساتھ تمہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ آج پورے عالم اسلام پر ایک بے حسی طاری، یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ کوئی عالم اسلام نہیں ہے۔ یہ گویا کہ کچھ ایسی بھیڑیں ہیں جن کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو ایسی صورت میں قرآن سے تعلق تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس قرآن کی فکر کو سب سے پہلے سمجھیں کہ قرآن کی دعوت ہے کیا، اور اس کے لیے کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کا کون سا مطلب ہے، فلاں نے کیا لکھا، فلاں نے کیا لکھا، فلاں نے کیا لکھا۔ بطور عذر کی یہ بات بھی کی جاتی ہے، کتنی تفسیریں ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے، کس کی بات سنی جائے؟ بڑی واضح سی بات ہے کہ قرآن جس سوسائٹی میں نازل ہوا اس نے اس سوسائٹی کو کیسے بدلا، اس کا مطالعہ کرا۔ اس نے اس نظام کو کیسے بدلا، جاہلیت کو بدل کے اس کی جگہ پہ عدل وہ کیسے لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات اترتی اور پھر اس کے ذریعے آپ اپنے صحابہ کی تعلیم و تربیت کرتے تو کس طرح کی سوسائٹی وجود میں آ گئی، کس طرح کا نظام وجود میں آ گیا، اس کا مطالعہ کریں، اللہ کے رسول کی حکمت عملی کا مطالعہ کریں، جماعت صحابہ کے کردار کا مطالعہ کریں۔ یہ وہ جماعت صحابہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے باوجود، اتنے بڑے حادثے سے گزرنے کے باوجود، اس کے ذہن میں وہ نصب العین اتنا پختہ تھا کہ آپ کی عدم موجودگی کے باوجود کسی طور پر بھی وہ کمزوری کا شکار نہیں ہوئی۔ ورنہ دنیا کے اندر جب قیادت منظر عام سے ہٹ جاتی ہے اور اللہ کے رسول جیسی قیادت ہو تو وہ تو انسانوں کے حواس شل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ وقتی طور پہ ہوا بھی۔ کچھ وقت کے لیے کچھ صحابہ ظاہر ہے کہ اپنے حواس کھو بیٹھے تھے، ان کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا، لیکن جو ہی حواس بحال ہوئے وہ اپنے مشن کے لیے میدان میں نکلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ کر ان کو اصل مشن سے جوڑ دیا کہ اللہ کے رسول نے تو ہمیشہ نہیں رہنا، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے اور چلے گئے، ہم بنیادی طور پر ایک مشن سے جڑے ہوئے۔ رسول اللہ کی دنیا میں نہ ہونے سے مشن ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا مشن اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کا مشن ہے، اس کی رضا کا مشن ہے۔ تو نئی توانائی کے ساتھ انہوں نے دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت پورا کیا۔ اللہ کے رسول تو عالمی غلبے کے لیے آئے تھے، اور اس کے لیے آپ نے جو حکمت عملی اختیار کی کہ آپ نے ہمیشہ تو نہیں رہنا تھا، آپ نے جماعت سازی کی، افراد تیار کر دی، اور ان افراد میں آپ نے اپنے مشن کو منتقل کر دیا کہ آپ دنیا میں نہیں بھی تھے لیکن ان افراد نے اجتماعی شکل میں اس کردار کو آگے بڑھایا۔ اس جماعت نے اگلی جماعت تیار کی، اس نے اگلی جماعت تیار کی کہ ہم نے دنیا سے ظلم کو مٹانا، کمزوروں کے حقوق کا ہم نے دفاع کرنا۔ جتنے بھی مسلمانوں نے فتوحات کی ان کا کسی بھی جگہ پر یہ
پس منظر نہیں رہا کہ کسی جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا اور ان مظلوموں کو بچانے کے لیے وہاں پہنچے تھے. وہ تو غیر مسلموں کو بچانے کے لیے گئے تھے، ان پہ ظلم ہو رہا تھا. غیر مسلم آتش پرست حکمران اپنی آتش پرست عوام پر ظلم کر رہے تھے. مجوسی حکمران مجوسیوں پہ ظلم کر رہے تھے. عیسائی حکمران عیسائیوں پر ظلم کر رہے تھے. انہوں نے مظلوم کا ساتھ دیا اور بغیر کسی ترغیب کے، بغیر کسی دباؤ کے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم ہمارا مذہب قبول کر لو گے، قطعاً نہیں. کہا تم اپنا مذہب رکھو جو رکھنا ہے، ہم تمہارے مذہبی شعار کی بھی حفاظت کریں گے، تمہارے گرجوں کی، تمہاری سینیگاگ کی، تمہارے مندروں کی ہم حفاظت کریں گے، انہیں نہیں چھیڑیں گے. تمہارے مذہب میں بھی کوئی مداخلت نہیں کریں گے. جو تمہارا مذہب ہے ہمارے نقطہ نظر سے 100% غلط ہے، لیکن تمہارے اس مذہب کے اندر ہماری کوئی مداخلت نہیں. لیکن معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتے. اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے مذہب میں اجازت ہے کہ سوسائٹی کے اندر طبقات ہونے چاہیے، ہمارے مذہب میں گنجائش موجود ہے کہ ظالمانہ ٹیکس لیا جائے. یہاں پر ہم مذہب کو کسی صورت میں آڑ نہیں بننے دیں گے. مذہب کو ہم ظلم کے حق میں استعمال نہیں ہونے دیں گے. ہم وہاں پر عدل کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے تمہارا مذہب جو مرضی کہتا ہو. آج جو تمہارے مذہبی رسم و رواج ہیں، پوجا پاٹ کی چیزیں ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں. یہ مشن تھا. اسی وجہ سے دنیا کے اندر مظلوم قوموں نے ہمیشہ مسلمانوں کا ساتھ دیا اپنے ظالم حکمرانوں کے خلاف. یہ مسلمانوں کی پہچان تھی. جب تک یہ پہچان رہی دنیا کے اندر ان کا غلبہ رہا، اور جب وہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹے تو اسی کو زوال کہا جاتا ہے. پھر وہ زوال اتنا نیچے چلا گیا کہ ہماری فکر بھی اس سے متاثر ہو. ہم گروہوں میں بانٹ دیے گئے، فرقوں میں بانٹ دیے گئے. آج ہر فرقہ اپنے مذہب کو سچا سمجھتا ہے، دوسرے فرقے کے مذہب کو 100% غلط کہتا ہے. اسی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کون سا اسلام؟ فلانے کا، فلانے کا، فلانے کا. حالانکہ ظلم مٹانے کے اندر تو کسی مذہب کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. معیشت کا مسئلہ حل کرنے میں تو کسی مذہب کا سوال نہیں ہوتا. اور جن مسائل میں مذاہب کی بحث موجود ہے اس کا سسٹم سے کوئی تعلق نہیں. وہ کوئی علمی موضوع ہوگا، اپنی اپنی رائے رکھیں جس نے جو بھی رکھنی، اس کا عملی مسائل سے تو کوئی تعلق نہیں. یا کوئی تاریخ کے حوالے سے کوئی کسی کے ذہن کے اندر تحفظات ہوں گے. تو دین تو دنیا کے اندر قرآن کے ذریعے سوسائٹی کو ظلم سے نکال کر عدل کی طرف لانے کے لیے ہے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ ہم انسانوں کو ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہتے ہیں. تو آج سوسائٹی ظلمتوں میں گھری ہوئی ہے. اس مہینے کے اندر قرآن سے تعلق ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس قرآن کے مشن کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائیں. قرآن سے اپنے تعلق کو اتنا مضبوط بنائیں کہ جہاں ایک طرف ہم اس کے الفاظ کی شناخت حاصل کریں، اس کا درست پڑھنا ہمیں آئے، ہم اس کے الفاظ کی حفاظت کریں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا بنیادی پیغام ہے، اس پیغام کو سوسائٹی کے اندر غالب کرنے کی جو بنیادی سوچ ہے، نظریہ ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں. یہ قرآن کی پکار ہے. اس پورے مہینے کے اندر قرآن کی جو تعلیم و تربیت کا اللہ نے
ایک نظام بنایا ہے، یہ اس لیے بنایا، اسی کے لیے پورا تربیتی نظام روزے کے ساتھ رکھا گیا کہ اس قرآن کا معاشرہ قائم کرنا ایمان والی جماعت کی ذمہ داری ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے عدل کے نظام کو غالب کرے اور اپنے ذہنوں کو باشعور بنائے، کیونکہ سب سے پہلے قرآن کی فکر انسانی ذہن میں تبدیلی پیدا کرے گی تو اس کے بعد عملی نتائج نکلیں گے۔ ذہنوں کا جمود توڑا جائے، ذہنوں کے اندر جو گرہیں لگی ہوئی ہیں ان کو کھولا جائے، اور سب سے بڑی گرہ یہی ہے کہ قرآن کو فرقوں کی کتاب بنا دیا۔ ہر فرقے نے کچھ آیات کا انتخاب کیا اور ان کی اپنی منمانی تشریح کر کے اپنے مذہب کو وہ پروان چڑھاتا۔ پورے قرآن کی تعلیم و تربیت کا نظام سوسائٹی کے اندر مفقود ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کسی بھی مسجد سے جب آپ ان کے اعلانات سنیں تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے کہ کس آیت کا یہاں زیادہ تکرار ہو رہا ہے اور وہ آیت کس کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد بجائے اس کے کہ اس کا جو اصل مقصد، جو اس کی اصل دعوت ہے، اس کی طرف توجہ جائے، توجہ اس طرف جاتی ہے کہ یہ آیت پڑھی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلاں فرقے کی مسجد، کیونکہ یہ آیت ہمیشہ اسی مسجد سے پڑھی جاتی ہے، کوئی اور آیت ہے وہ دوسری مسجد سے پڑھی جا رہی ہے، جس کو قرآن نے کہا الذین جعلوا القرآن عضین، قرآن کو پارا پارا کر دیا، قرآن کو تقسیم کر دیا، ہر ایک نے اپنی آیات اپنے نظریے، اپنے مفاد، اپنی خواہشات کے تابع کر کے اس کے ذریعے وہ اپنے ایجنڈے کو پورا کر رہے۔ تو آج کی دعوت یہی ہے، جو قرآن حکیم سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے اس سسٹم کے تحت جوڑا گیا، اس کی تجدید کرائی گئی کہ ہم اس قرآن حکیم کو اپنی کل زندگی کا بنیادی نصب العین کے طور پہ اس کو پیش نظر رکھیں اور اس نصب العین کے ذریعے اپنے ذہنوں کی جو الجھن ان کو دور کریں، ذہنوں کو روشن کریں، شعور پیدا کریں۔ کم سے کم ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے، ظلم کرنے والی طاقتیں ان کے ہمنوا کون ہیں، کون کون ان کا معاون بنا ہوا ہے، کس کس عنوان سے تائید دی جاتی ہے۔ باشعور ہونا آج بہت ضروری ہے۔ قرآن تو سب سے پہلے آئی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی، وہ یہی تو نازل کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ تعلیم دیتا ہے جو اس سے پہلے موجود نہیں تھی، اسے پتہ نہیں تھا۔ تو قرآن تو شعور دیتا ہے، اور شعور کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کی حقیقت واضح ہو جائے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، اور کیا ترجیحات ہیں۔ ترجیحات کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ درست نہ ہو تو ہم ایک نفل کام کو فرض پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ نیکی تو ہوتی ہے وہ، لیکن اس وقت کا فرض کیا ہے، یہ دین یہ شعور دیتا ہے۔ صرف نیکی کا شعور نہیں دیتا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اس موقع کی، اس محل کی نیکی کون سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں، غزوہ خندق ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، فرض نماز کا وقت ہے، اور سامنے دشمن کھڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرض نماز کو ترک کر دیتے، قضا کر دیتے، کیونکہ اس وقت نیکی کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے۔ اس وقت نیکی نہیں ہے کہ اس وقت سجدہ کیا جائے، نماز پڑھی جائے۔ جو ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام ہے، کھڑے ہونے کا وقت ہے، سجدے میں جا رہے ہیں۔
یہ وہ شعور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو دیا کہ اس موقع کی نیکی کا تعین کرو کہ اس وقت کی نیکی کیا ہے. اسی کو فہم، اسی کو بصیرت، اسی کو تفقہ فی الدین کہتے ہیں، اسی کو دینی شعور کہتے ہیں کہ دینی تعلیمات کے اندر ہمیں یہ پتہ چلے کہ آج کی بڑی نیکی کیا ہے، بنیادی نیکی کیا ہے. محض نیکی کے پیچھے چلتے رہنا اور اس کے نتیجے میں ہم جو اصل وقت کا تقاضا ہے، جو وقت کی نیکی ہے، اس سے منہ موڑ لیں اور اپنے تئیں سمجھ لیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. آج مذہب سے جڑے ہوئے لوگوں کا یہ المیہ ہے، وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت کی نیکی کیا ہے. اس کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت میں پیدا کیا. اسی کو دینی شعور کہا جاتا ہے کہ دین کی تعلیمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے، جماعت صحابہ کے اسوے، اور اس کے بعد پورا تاریخ کا ہمارا ایک تسلسل موجود ہے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام رہا ہے کہ مجددین رہے ہیں، وہ دین کی تعلیمات کی یہی نوعیت واضح کرتے ہیں، دین میں کوئی اضافہ نہیں کرتے. ہو دین وہی ہے جو اللہ کے رسول میں مکمل ہو چکا. تجدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دور کے اعتبار سے ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ اس وقت تمہاری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، تمہیں اپنے بات کو، اپنے مشن کو، اپنے کام کو کہاں سے آغاز کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے گویا قرآن حکیم سے جو ہمارا تعلق ہے وہ بنیادی طور پر تقاضا کرتا ہے کہ اس تعلق کو سوسائٹی کا سب سے غالب تعلق بنایا جائے. اس کے اساس پہ ہماری سوسائٹی کا نظام بننا چاہیے. ہمارے سامنے یہ سوال ہونا چاہیے کہ اس وقت قرآن کا نظام معیشت کیا ہے، اور اس سوسائٹی میں وہ کیسے غالب ہو سکتا ہے. جب تک دینی شعور کی حامل قرآنی اجتماعیت پیدا کرنا، اس کو قائم کرنا، ہم اپنی زندگی کا نصب العین نہیں بنائیں گے تو پھر سوسائٹی کے اندر یہی حالات جو اس وقت موجود ہیں، جبر کے حالات ہیں، تذلیل انسانیت کے حالات ہیں، قتل انسانیت کے حالات ہیں، یہ سفر کہیں رکے گا نہیں. تو اس وجہ سے یہ شعور ہونا بہت ضروری کہ آج کا ظالم اور آج کا مظلوم کیا ہے. اور مظلوم کے بارے میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ، اس کی دعا اور اللہ کے درمیان تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوتی، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. حدیث کے الفاظ ہیں، چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کا تو براہ راست اللہ سے تعلق ہوتا ہے. اور اس دین پر ایمان لانے والے سب سے پہلے مظلوم کا عقیدہ ٹٹولتے پھریں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اور اس کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کیونکہ مظلوم کے عقیدے میں کوئی 19-20 کا مسئلہ ہو گیا. یہ ہے گویا کہ ذہنی گراوٹ، یہ ہے بے شعوری جو سوسائٹی کے اندر، جس کو مذہب کے نام سے ترویج دیا جاتا ہے. تو قرآن حکیم در حقیقت سوسائٹی کے اندر یہی پیغام لے کے آیا کہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا. یہ جو کتاب ہے، جو اللہ کا کلمہ ہے، یہ سچائی اور عدل کے لحاظ سے ایک مکمل کتاب ہے. اس کے مضامین 100% حقائق کے مطابق ہیں. سچائی اسی کو کہتے ہیں، جیسی چیز ہے ویسی قرآن بیان کرتا ہے، کسی بھی طور پہ حقائق مس نہیں کرتا، بلکہ حقائق مس کرنے والوں کے چہرے بے نقاب کرتا ہے. بار بار کہتا ہے زین لہم الشیطان، شیطان ان کے اعمال کو، ان کی سوچوں کو بڑا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے.
جیسے آج دنیا کے اندر سرمایہ داری نظام کو انسانی حقوق کے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا نظام ہے، یہ انسانی حقوق کی حفاظت کرتا ہے، یہ وہ نظام ہے جو عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، یہ وہ نظام ہے جو اظہار رائے کی آزادی کی بات کرتا ہے، یہ وہ نظام ہے جو جمہوریت دیتا ہے، اور عملاً دنیا کے اندر نتائج ہمارے سامنے موجود ہیں کہ سب سے زیادہ خواتین کے حقوق، ان کی زندگیاں، ان کی عزتوں سے کھیلنے والا یہ وہ عالمی نظام ہے۔ یہ ان کی جو فائلیں منظر عام پہ کچھ نمونے کے طور پہ آئی ہیں۔ بچوں کے ساتھ جو زیادتی اس سسٹم کے اندر ہوتی ہے، اس عالمی سامراجی نظام کے اندر، اس کا پہلے تصور ہی نہیں تھا۔ جیسے ان کی زندگیوں سے کھیلا جاتا ہے، ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، ان کے گوشت تک کھانے کے آپ کے پاس فائلیں موجود ہیں۔ یہ وہ نظام ہے جو بچوں کے حقوق کے دن مناتا ہے، جو این جی اوز بنا کے پھر رہا ہے، دنیا کے اندر این جی اوز کو پے کرتا ہے بچوں کے حقوق کے لیے کام کرو، اظہار رائے کی آزادی کی بات کر رہا ہے، اور خود سب سے زیادہ رائے کو پامال کرتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی قوم اپنی رائے سے کسی کا انتخاب کرتی ہے، اس کو اپنا حکمران بناتی ہے، اور یہ سسٹم اس کو پکڑ کے اغوا کر کے اپنے پاس گرفتار کر لیتا ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ دیکھتی رہے گی، ایک آواز تک نہیں بلند کی کہ وہ کہاں ہے جمہوریت؟ لوگوں نے اپنی رائے سے کسی کو منتخب کیا ہے، اس پوری قوم کی توہین ہوئی۔ یہ وہ نظام ہے جو سوسائٹی کے اندر خوبصورت عنوانوں کے ساتھ موجود ہے، اور جس سے بہت سارے لوگ متاثر ہیں، اور اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ مغرب کا نظام بہتر ہے، حقوق دیتا ہے، رائے کی آزادی دیتا ہے، جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ، مختلف دنوں کے اس نے مقرر کر رکھے ہیں، عالمی دن رکھے ہیں، مختلف عنوانات سے این جی اوز بنی ہوئی، پورا ایک دجل کا نظام ہے۔ اس پورے نظام سے سوسائٹی کو آگاہ کرنا، باخبر کرنا، قرآن پر ایمان رکھنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حقائق قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اور قرآن عدل کی کتاب ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، عدل کا پیغام دیتا ہے، عدل قائم کرو۔ جہاں پر بھی تمہارا کسی چیز سے بھی تعلق بنتا ہے وہاں پہ عدل آ جاتا ہے۔ آپ ایک پودے کو بھی بلا وجہ اکھاڑ نہیں سکتے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، اس کو لگے رہنا چاہیے، اس کی آبیاری ہونی چاہیے، سوائے اس کے کہ اس سے کسی انسان کو نقصان پہنچتا ہے تو علیحدہ بات، اجازت نہیں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی ویسی چاند ماری کے لیے پرندوں کا شکار کرتا ہے، کوئی اس کی ضرورت وابستہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی خوراک کا اس سے کوئی تعلق ہو، ویسے ہی اس کا شوق ہے، جہاں پرندے دیکھے ہو ان کو نشانہ بنانا شروع کر دی، منع کر دی، عدل کے خلاف۔ تو جو دین اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر عدل کی بات کر رہا ہے، تو انسانوں کے درمیان عدل کے حوالے سے کتنا حساس ہو۔ قرآن تو اسی سچائی اور عدل کی کتاب ہے، اور اس مقصد کے لیے گویا قرآن نے کہہ دیا کہ ان بنیادی اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اس کے مقابلے پر دنیا کا جتنا بھی نظام ہے، قرآن کہتا ہے ان یتبعون الا الظن، خیالات، توہمات، جن کو باقاعدہ علم بنا کے پیش کر دیا گیا۔ آج دنیا کے اندر استحصال کے لیے باقاعدہ جواز پیش کیا جاتا ہے کہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جس میں ہمیشہ
بڑا چھوٹے کو دبوچ لیتا ہے، قدرت کا قانون، باقاعدہ فلسفہ گھڑ لیا گیا کہ ہمیشہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگلتی ہے، تو لہٰذا ہر ظلم کو برداشت کرو، ٹھیک ہے، جس کے پاس طاقت ہے اس کا راج ہوگا، اس کو ذہنی طور پہ مان لو، تسلیم کر لو، اپنے آپ کو بطور چارے کے اس کے سامنے پیش کر دو۔ یہ ہے آج کی سوسائٹی، یہ ہے آج کا عالمی نظام کہ جس میں انسانی ذہنوں کو باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت، نظام تعلیم کے تحت، میڈیا کے نظام کے تحت پست کر دیا۔ مغرب کے نظام کا ایک روپ پیدا کر دیا، یہ بڑا ترقی کا نظام ہے کہ جس نے دنیا کے اندر ہمیشہ انسانی جانوں کو ضائع کرنے کے منصوبے بنائے۔ اس میں ان کی سائنس بڑی ترقی کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان کم سے کم بارود سے، اسلحے سے کیسے مارے جا سکتے ہیں، مسلسل اسی بھی ریسرچ ہو رہی ہے۔ اسی بنیاد پر گویا کہ انہوں نے دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ قائم کیا ہو، اور اس کو سائنس کی ترقی کہا جاتا ہے۔ سائنس کی ترقی تو سوسائٹی کی اقدار کی ترقی ہوتی ہے، جو حقیقی سائنس ہوتی ہے کہ پورے انسانی معاشرے کو ایک سطح پہ لایا جائے۔ آپ ایسے آلات ایجاد کریں کہ سوسائٹی کے اندر زیادہ سے زیادہ مساوات پیدا ہو جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں میں سہولت پیدا ہو جائے، اور یہاں پر ساری سائنس اس میں لگی ہوئی ہے کہ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ کیسے تباہ کیا جا سکتا ہے، کیسے اپاہج بنایا جا سکتا ہے، کیسے انہوں نے دنیا کے اندر 2 بڑے شہر مٹائے، اور وہ مہذب ملک کہلاتا ہے، جو آج تک اس واقعے پر افسوس کرنے کے لیے تیار نہیں، جو جاپان کے 2 بڑے شہر ختم کیے گئے، ناگاساکی، ہیروشیما۔ آج تک امریکہ کا نظام اس پہ افسوس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نظام کو دنیا کے اندر مہذب نظام کے طور پہ پیش کیا جائے، اس سے تعلقات کے لیے یہ سارے حکمران مارے مارے پھرتے، اس کے لیے اپنے سارے کے سارے خزانے لٹاتے، یہ جابر قوت ہے اس کے ساتھ بنا کے رکھ، اس کو اپنے اڈے حوالے کر دیتے۔ کس سے تمہیں خطرہ ہے؟ امریکہ اگر اڈے لیتا ہے تو اس لیے لیتا ہے نا کہ اس نے اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ تمہارا کون دشمن ہے؟ کوئی خیالی دشمن ان کے سامنے پیدا کر دی اور ان سب کی عقلیں مار دی، اور یہ سارا نظام ان کے سامنے موجود ہے کہ وہ اڈے کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، کون اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں کون بھگت رہا ہے، خرچہ کس کا ہو رہا ہے، کس کی معیشت پہ دباؤ پڑ رہا ہے۔ لیکن بے شعوری کا عالم یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کو جو آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ اپنی عقل سے سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہ معاشرے جو اپنے آپ کو مذہب سے جڑے ہوئے معاشرے کہلاتے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہبی معاشرہ، تو قرآن در حقیقت ہمیں یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو اسی طرح سمجھنا ہے جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا، اور اس کی چند آیتیں اترتی ہیں تو سوسائٹی میں ایمان لانے والوں کے اندر ایک شعور پیدا ہو جاتا ہے، جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کا پورا نظام تربیت بدل جاتا ہے۔ اور یہ پورا قرآن حکیم اور اللہ نے یہ نظام بنا دیا تربیت کا، ہمیں ہر سال یہ مہینہ دیا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ نظام تربیت ملا، جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک مکمل ہمیں ایک سسٹم دے دیا کہ پورا مہینہ قرآن حکیم سے ربط کا ایک ایسا نظام دے دیا کہ جس کے اندر عبادت کی عبادت ہے، جس کے اندر نظم و ضبط ہے، جس کے اندر مجاہدہ ہے،
جس کے اندر قرآن کے ساتھ فہم و بصیرت کا تعلق ہے، جس کے ذریعے براہ راست اللہ سے انسان جڑتا ہے، ایک اجتماعیت، اتنے پہلو ہیں اس نظام تربیت کے اندر کہ اگر اس کو واقعتاً شعوری طور پر پیش نظر رکھا جائے تو یہ انسانی زندگیوں میں بہت بڑا انقلاب پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں اس کتاب کے ساتھ اپنے اس تعلق کو مسلسل شعوری بنیادوں پہ استوار کرنا ہے۔ اس قرآن سے جو ہمارا ایک تعلق پیدا ہوا، ایک شوق پیدا ہوا، اس کو مزید بامعنی بنا۔ اس طور پر ہم اس قرآن کا فکر، اس کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں۔ اس قرآن کی فکر پر جو اجتماع عہد نبوی میں قائم ہوا، جماعت صحابہ نے پھر قائم کیے، پھر بعد کے ادوار میں قائم ہوا، اس کو ہم نے تلاش کرنا ہے، اس سے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ اس تاریخی تسلسل سے جب ہمارا تعلق جڑے گا کہ جس نے ہر دور کے اندر قرآن کی اساس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کو سوسائٹی میں بروئے کار لا کر دنیا کے ہر خطے میں جا کر عدل اور امن کا نظام قائم کیا، تو یقیناً آج ہم اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں گے بھی، اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور اس جذبے کی بنیاد پر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، اور ایک سچا پیغام ہے، ایک متحرک پیغام ہے، وہ پیغام جس کے ذریعے ہماری یہ دنیا بھی حسنہ بن سکتی ہے، اور اسی کے اساس پر اس دنیا کے بعد کے نظام میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا حقیقی فیض عطا فرمائے، اور اس کے لیے جو ہمیں نظام تربیت دیا گیا، اس نظام تربیت سے جڑ کر اپنے آپ کو، اپنے فکر کو، اپنے اخلاق کو، اپنی سوچ کو، اپنے طرز عمل کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔